السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگا۔ یہ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بحر شریعت حصہ دوم پارٹ نمبر 74 پارٹ نمبر 74 پڑھیں گے، اور چونکہ نیا بیان شروع ہو رہا ہے جس کا نام ہے کنویں کا بیان۔ چونکہ پانی کا بیان کا ٹاپک چل رہا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے یہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، چونکہ کنویں سے ہی پانی لیا جاتا ہے زیادہ تر۔ ابھی ٹھیک ہے بور کا سسٹم آ گیا، لیکن پہلے کنویں کا معمول تھا۔ آج بھی دیہات گاؤں وغیرہ میں کنویں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں اسے سننا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، کنویں میں آدمی یا کسی جانور کا پیشاب یا بہتا ہوا خون یا تاڑی یا سیندھی یا کسی قسم کی شراب کا قطرہ یا ناپاک لکڑی یا نجس کپڑا یا اور کوئی ناپاک چیز گری، اس کا کل پانی نکالا جائے، یعنی کنویں کا یہ اگر اتنی چیزیں گری تو کل پانی یعنی پورا پانی نکالا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح مسئلہ 2، جن چوپایوں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کے پاخانہ پیشاب سے ناپاک ہو جائے گا، یوں ہی مرغی اور بط کی بیٹ سے ناپاک ہو جائے گا۔ ان سب صورتوں میں کل پانی نکالا جائے گا۔ اسی طرح مسئلہ 3، مینگنیا اور گوبر، یعنی جو جانوروں کی ناپاکی نجاست ہوتی ہے، گوبر اور لید اگرچہ ناپاک ہے مگر کنویں میں گر جائے تو بوجہ ضرورت ان کا قلیل معاف رکھا گیا ہے، یعنی اگر کم ہے تو ٹھیک ہے پانی کی ناپاکی کا حکم نہ دیا جائے گا۔ اور اڑنے والے حلال جانور جیسے کبوتر ہے، چڑیا کی بیٹ یا شکاری پرند چیل ہے نا، یا شکرا یا باز کی بیٹ گر جائے تو ناپاک نہ ہوگا، یوں ہی چوہے اور چمگادڑ کے پیشاب سے بھی ناپاک نہ ہوگا۔ اس طرح مسئلہ 4، پیشاب کی بہت باریک بندکیاں، یعنی چھوٹے چھوٹے بالکل چھانٹے ہے نا، بندکیاں مثل سوئی، یعنی سوئی کے طرح، سوئی کے ناکے کی ہے نا، سوئی کی نوک کے اور نجس غبار پڑنے سے، غبار یعنی جو مٹی ہوتی ہے نا اس کو غبار بولتے ہیں، پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا۔ اس طرح جس کنویں کا مسئلہ 5، جس کنویں کا پانی ناپاک ہو گیا اس کا ایک قطرہ بھی پاک کنویں میں پڑ جائے تو یہ بھی ناپاک ہو گیا، جو حکم اس کا تھا وہی اس کا ہو گیا۔ یوں ہی ڈول، رسی، گھڑا جن میں ناپاک کنویں کا پانی لگا تھا پاک کنویں میں پڑے وہ پاک بھی ناپاک ہو جائے گا۔ دیکھیں کتنا بھاری مسئلہ ہے۔ مسئلہ 6، کنویں میں آدمی، بکری یا کتا یا کوئی اور دموی جانور، دم یعنی خون ہوتا ہے، یعنی جس میں بہتا ہوا خون ہو، تو یہ جانور ان کے برابر یا ان سے بڑا گر کر مر جائے تو کل پانی نکالا جائے گا۔ اس طرح مسئلہ 7، مرغا، مرغی، بلی، چوہا، چھپکلی یا اور کوئی دموی جانور جس میں بہتا ہوا خون ہو اس میں مر کر پھول جائے یا پھٹ جائے کل پانی نکالا جائے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مسئلہ 8، اگر یہ سب باہر مرے، یعنی ابھی اوپر 7 مسئلوں میں جو ذکر ہوا، ٹھیک ہے، اگر یہ سب باہر یعنی کنویں کے باہر مرے پھر کنویں میں گر گئے جب بھی یہی حکم ہے، یعنی کل پانی ہی نکالا جائے گا۔ اس طرح مسئلہ 9، چھپکلی یا چوہے کی دم کٹ کر کنویں میں گری اگرچہ پھولی پھٹی نہ ہو کل پانی نکالا جائے گا مگر اس کی جڑ میں اگر موم لگا ہو تو 20 ڈول نکالا جائے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مسئلہ 10، بلی نے چوہے کو دبوچا اور زخمی ہو گیا پھر اس سے چھوٹ کر کنویں میں گرا کل پانی نکالا جائے گا۔ مسئلہ 11، چوہا، اس طرح چھچندر ہے نا، چڑیا یا چھپکلی، گرگٹ یا ان کے برابر یا ان سے چھوٹا کوئی جانور دموی یعنی وہی بہتا ہوا خون والا کنویں میں گر کر مر گیا تو 20 ڈول سے 30 تک، یعنی 20 سے 30 ڈول تک پانی نکالا جائے اس کنویں سے، ٹھیک ہے۔ اب آگے پارٹ نمبر 75 میں جو ہے 12ویں مسئلے سے ہم پڑھیں گے۔